کہ مبالغہ آمیزی ہوتی، جھوٹ ہوتی ہے، اور 3 خرابیاں ہوتی ہیں جو سورہ شعراء میں شاعروں کی بیان کی گئی ہے. نامی سورۃ الشعراء ہے اس کا. والشعراء یتبعہم الغاوون، گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. پہلی خرابی ہے. کیا ہے شاعری کے اندر؟ بکواس، بیکار باتیں، امپریکٹیکل باتیں، جذبات کو بھڑکانے والی باتیں، مبالغہ آمیزی. کسی کی ہزاروں گنے ہیں تو زمین کے اندر پہنچا دے رہے ہیں، اور کسی کی مدح سرائی دیکھنا آسمان پہ پہنچا دے رہے ہیں اس کو. تو یہ شاعروں کا کام ہوتا ہے مبالغہ آمیزی. تو یہ شاعری بڑی بدترین چیز ہوتی ہے. شاعری سے کبھی انقلاب اچھا برپا نہیں ہوا ہے، دماغ خراب ہوا ہے، اخلاق گندے ہوئے ہیں، اور سمجھیے کہ تباہی بربادی آئی ہے. لیکن انقلاب اچھے شاعروں نے برپا کیا ہے. تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. اور دوسری خرابی یہ بیان کی گئی ہے کہ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، تم نے نہیں دیکھا کہ گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وہ انہیں ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، گمراہی کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور خدا سے ہٹانے میں، آخرت سے ہٹانے میں، اور اللہ رسول کا مذاق اڑانے میں شاعروں نے بڑا رول ادا کیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ گمراہ لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ خود بھی گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اور سب سے بڑی کمزوری یہ بیان کی گئی کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. وہ شاعر بزدل ہوتے ہیں، بولنے والے ہوتے ہیں، کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں وہ شاعر مستثنیٰ ہے جو ایمان لائے، جن کی شاعری کے اندر ایمان ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل اختیار کیا. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. گویا اسلامی شاعر اور دینی شاعر اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جس میں ایمان ہو، جس میں عمل صالح ہو، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے. وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انتقام لے اتنا ہی جتنا کہ اس پہ ظلم کیا گیا ہے. یعنی کوئی شاعر اگر برا بھلا کہا ہے تو اتنا انتقام لینا جتنا کہ برا بھلا کہا گیا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں ایک عورت برائی کرتی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے دانت اکھاڑ دیے، کیونکہ حضور کی شان میں گستاخی کی تھی اس نے. اور حضور کے زمانے میں کچھ عرب شعراء تھے جو حضور کا مذاق اڑاتے تھے، تو آپ نے اپنے صحابی حضرت حسان کو فرمایا کہ تم ان کا جواب دو. چنانچہ حضور کے ممبر کے پاس آ کر وہ جواب دیتے تھے، اور بہترین اشعار کہتے تھے وہ. اور آپ نے فرمایا کہ تم اشعار کہے جاؤ، جبریل سے تمہاری تائید کی جائے گی. یعنی ایک فرشتے کو اللہ لگا دے گا کہ تمہاری زبان سے اچھے اشعار نکلتے رہیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ شاعری پسندیدہ چیز ہے، اور حضرت حسان شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے، اور شاعری کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، بشرطے کہ حضرت حسان کی طرح کوئی شاعری کرے. جس طرح شاعروں نے نقصان پہنچایا ہے، فائدہ بھی پہنچایا ہے. جیسے اقبال، اور اقبال کے جیسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا ہے، اور ایک ایک شعر نے لوگوں کی کایا پلٹ دی ہے. آج بھی اقبال کی بعض اشعار جو ہے قرآن کی تفسیر معلوم ہوتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے ان کے اشعار کو سمجھتے ہیں اس کا صحیح لطف اٹھاتے ہیں. تو قرآن شاعری کو، ادب کو، نثر کو، زبان کی خوبیوں کو پسند کرتا ہے، انسانی جذبات کا احترام کرتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، بشرطے کہ اسلامی خطوط پر لکھنے بولنے والے شعر شاعری کرنے والے ہوں. اور ایسے ادیب اور سمجھے کہ شاعر جو اسلامی ادیب و شاعر کہلاتے ہیں وہ پسندیدہ ہیں. اور ایسا مشاعرہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس سے جو ہے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے. اور شاعری اللہ کی جو ہے دی ہوئی ایک صلاحیت ہے، اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، کبھی بھی آپ نے شعر نہیں کہا. البتہ ایک شاعر کا شعر آپ نے پڑھا ہے، وہ اس کو بھی توڑ کے پڑھا ہے آپ نے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ شعر ایسا نہیں ایسا ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کی زبان کو بریک لگا دیا تھا، حفاظت فرمائی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے تو مخالفین کے الزام کو تقویت پہنچتی کہ بھئی یہ تو شاعر کا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں. اللہ نے حفاظت فرمائی حضور کی، کبھی شعر نہیں کہا آپ نے. البتہ بعض جملے جو زبان مبارک سے نکلے ہیں وہ اشعار بنتے بنتے رہ گئے. مثال کے طور پر غور کیجیے آپ
کہ حضور ایک موقع پر جبکہ جنگ حنین میں تیریں برس رہے تھے اور مسلمان جو ہے بھاگ رہے تھے سوائے بڑے بڑے صحابہ کے، تو حضور نے جو انداز اختیار کیا کہ لوگوں کہاں بھاگ رہے، آؤ میری طرف، انن نبی لا کذب و انا ابن عبد المطلب. معلوم ہوتا ہے کہ ایک شعر ہے جو زبان سے نکلا ہے، انن نبی لا کذب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، وانا ابن عبد المطلب، میں ابن عبد المطلب، آؤ میری طرف، الی عباد اللہ انا رسول اللہ. ایسے ٹکڑے آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہیں، لیکن یہ شاعری نہیں ہے، یہ انداز ہے کہ جس میں نثر و نظم کی پوری خوبیاں جمع ہو گئی ہے. حضور فرماتے ہیں میں ننیال کی طرف سے بھی فصیح اللسان ہوں اور ددیال کی طرف سے بھی فصیح اللسان ہوں. انہیں سب سے بہترین زبان بولنے والے قریش کے لوگ، قریش میں بھی حضور کا خاندان. انا افصح العرب، حضور فرماتے تھے میں عربوں میں سب سے فصیح زبان بولنے والا ہوں. تو حضور کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلی ہیں وہ حدیث کی شکل میں آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور نہایت ہی قیمتی ہیں. اور آج بڑے سے بڑا رائٹر عربی وہ قرآن و حدیث کو اپنے جملوں میں لاتا تو فخر محسوس کرتا ہے. یعنی زبان لکھتے لکھتے قرآن کے ٹکڑوں کو لاتا ہے تاکہ اس کی زبان میں چار چاند لگ جائیں. اور کبھی حدیث کے ٹکڑوں کو بیچ میں لاتے ہیں. اقبال کو لے لیجئے کہ اقبال نے بعض مرتبہ قرآن کے ٹکڑوں کو لا لیا اپنے اشعار کے اندر. ہیچ خیر اس مرد کے زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا. تنفقوا کے وزن پہ دیکھیے کیسا مصرع جوڑ دیا اس نے. ہیچ خیر اس مرد کے زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو اپنی محبوب ترین چیز ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو زرکش ہے، پیسہ کھینچنے والا ہے، اس سے خیر کی توقع مت رکھو. ہیچ خیر اس مرد کے زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تم محبوب ترین چیز قربان نہیں کریں گے، خیرات نہیں کریں گے تو نیکی کو نہیں پہنچیں گے. وہاں لا کے جوڑا. قرآن میں آتا ہے کہ نماز روکتی ہے فحشا سے، بغی سے، منکر سے. برائیوں کی قسمیں ہیں یہ، چھوٹی برائی، بڑی برائی، نظر آنے والی، نظر نہیں آنے والی، آنکھ کی برائی، کان کی برائی، تین الفاظ ہیں اس کے لیے، فحشا، بغی، منکر. اقبال نے اس کو اپنے شعر میں لے لیا. لا الہ باشا صدف گوہر نماز، قلب مسلم را حج اصغر نماز، در کفے مسلم مثال خنجرس، قاتل فحشائے بغی منکرس. لا الہ سیپی ہے اور اس کے اندر جو موتی پرورش پاتا ہے وہ نماز ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے قلب مسلم کے لیے چھوٹا موٹا حج ہے. اور کیا ہے؟ قاتل فحشائے بغی منکرس، جو فحشا سے، بغی سے، منکر سے روکتی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ ہے اسلامی شاعری. ایک جگہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے اقبال، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر. لا یحزنون کے معنی جنتی لوگ جن کو غم نہیں ہوگا. بزرگوں کے اندر کا جذبہ عطا کر اور اس زمرے میں کیٹیگری میں شامل فرما جس کو تو نے لا یحزنون فرمایا ہے. ایسے کئی الفاظ اور آیتیں اقبال کی آپ کو ان کی شاعری کے اندر ملیں گے. اس کو بولتے ہیں اسلامی شاعر، شاعر اسلام. تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر شاعر نہیں ہے، شعر ہم نے نہیں سکھلایا ان کو، اور یہ شاعری نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. حضرت عمر کی اسلام کا واقعہ مشہور ہے کہ بہن سے قرآن سنا اور مسلمان ہوئے. بعض کہتے ہیں اس سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے لیکن پختہ مزاج تھا اس لیے جلدی قبول نہیں کیا انہوں نے. خود اپنا واقعہ بیان کرتے حضرت عمر کہ میں جو ہے کعبے میں گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے ارادے سے. تو میں نے سوچا بھئی آخر یہ جو کلام پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح. تو حضور پڑھ رہے تھے کعبے میں نماز اور سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. بڑی فصیح و بلیغ سورت ہے سورہ الحاقہ. قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اس میں. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کذب ثمود وعاد بالقاریہ. بڑے بڑے واقعات بیان کیے گئے اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ. حضرت عمر نے کہا کہ بھئی یہ کلام پہلی بار سن رہا ہوں میں، اس قدر فصیح اور بلیغ.
اندر سے میں نے کہا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے. تو آگے حضور آیت پڑھ رہے تھے، وما ہوا بقول شاعر، شاعر کا کلام نہیں ہے یہ. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لاتے ہو. حضرت عمر کہنے لگے کہ میں تو شاعر سمجھ رہا تھا، یہ تو دل کی بات بھی جان گئے. پھر آگے حضور پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ کاہن معلوم ہوتے ہیں، انہیں ان کا تعلق شیطانوں اور جنات سے ہے، کاہن. اور حضور آگے کی آیت پڑھ رہے تھے، وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہن کا بھی قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. حضرت عمر کہنے لگے کہ واقعی تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے. اور یہ تو پہلا واقعہ تھا، مستقل مزاج سے جلدی بات قبول نہیں کیے. اور پھر وہ بہن کو ستانے کے لیے، مارنے کے لیے جو گئے، وہ وہاں قرآن سنا، سورہ طٰہٰ انہوں نے، اور وہ بھی بڑی شاندار سورت ہے سورہ طٰہٰ. موسیٰ علیہ السلام کا نقشہ کھینچا گیا. تو جب یہ بات پر پہنچے کہ یا موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں ہوں، اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت عمر بے اختیار بول اٹھے لا الہ الا اللہ، خود بخود اندر سے آواز نکلی. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے. یہ تو قرآن کے اندر شاعری کی خوبیاں خود بخود موجود ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلایا، نہ ان کے لیے مناسب ہے شعر شاعری. اور آج بھی جو ہے قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ عربی زبان تقریباً جو ہے 2000 برس کی زبان ہے یہ، اور زبانیں 30-40 سال میں بدلتے رہتی ہے، لازماً بدلتی زبان 30-40 سال کے بعد کوئی بھی زبان ہو. تو 2000 برس میں کتنی بار بدلی ہوگی زبان، اور کیسے فصحا، بلغا، شعراء، ادبا، خطبہ پیدا ہوئے. اس کے باوجود چیلنج ہے قرآن کا کہ انا اعطیناک خلو اللہ جیسی صورت کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ نے عقلوں کو عاجز کر دیا ہے. اسی لیے قرآن معجزہ ہے، اور قرآن جو ہے دنگ کر دینے والی چیز ہے، عقل کو حیران کر دینے والی چیز ہے. اعجاز القرآن بولتے ہیں اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو الزام لگایا گیا شاعری کاہنی کا، یہ صحیح نہیں ہے. اور حضور نے کہا کہ بھئی اگر شاعر کاہن ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، پیش کرو ایسا کلام. لئن اجتمعت الانس والجن، پورے انسان اور جنات جمع ہو جاؤ، الا یاتوا بمثل هذا القرآن، یہ قرآن کے جیسا قرآن پیش کرو. لا یاتون بمثلہ، اس کا مثل پیش نہیں کر سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ کہ ایک دوسرے کا تعاون کیوں نہ کریں، سب مل کر بھی نہیں بنا سکتے. دوسرا چیلنج دیا گیا فاتوا بعشر سور مثلی مفترا، 10 صورتیں بنا کے لاؤ. تیسرا چیلنج دیا گیا فاتوا بسورۃ من مثلی، ایک صورت بنا کے لاؤ، انا اعطینا کی جیسی، قل اللہ کی جیسی، والعصر کی جیسی، نہیں بنا سکتے. اور آج بھی 2000 برس کے باوجود یہ تازہ ہے چیلنج، بنا کے لاؤ اللہ کے کلام کے جیسا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شعراء متاثر ہوئے، ادبا متاثر ہوئے، عرب لوگ متاثر ہوئے، اور اندر سے ان کا دل کہتا تھا کہ بھئی یہ شاعری نہیں ہے، ہم بھی بڑے بڑے شاعر ہیں لیکن ایسا کلام نہیں بنا سکتے. لیکن کچھ نہ کچھ الزام لگانا تھا. چنانچہ کچھ لوگ بیٹھے بھائی ان کے بارے میں کچھ طے کرو. کسی نے کہا شاعر، کہا بھائی شاعر ہمارے پاس بھی بڑے بڑے موجود ہیں، پھر کیا بولنا چاہیے. کسی نے کہا بھائی کاہن بولو، بھائی کاہن بھی نہیں ہے، صحیح وہ دماغ ہے وہ، اور کسی بار آتے جاتے بھی نہیں، کسی سے تعلق بھی نہیں ہے ان کا. کسی نے کہا کہ بھائی ساحر کہو، جادوگر، کہا بھائی ساحر بھی نہیں ہے. تو کسی ایک چیز پہ تصفیہ نہیں ہوا ان کا. آخر میں یہ کہہ کے اٹھنے لگے بھائی جادوگر کہہ دو ان کو، ساحر کذاب. تو الزام تراشی جو ہے ان کے سمجھ میں نہیں آئی. تو کبھی کہا کہ شاعر، کبھی کہا کہ مجنون، اور کبھی کہا کاہن، کبھی کہا ساحر. لیکن ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں. وہ اندر سے جانتے تھے کہ نہ حضور شاعر ہے، نعوذ باللہ، نہ ساحر ہے، نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، نہ کچھ اور ہے کاہن، بلکہ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں. تو یہ شعر و شاعری کے بارے میں یاد رکھیے کہ پیسے دے کے مشاعرے میں بیٹھنا اور ادھر ادھر کی بکواس کو سننا سنانا، اور دلیل یہ پیش کرنا کہ صاحب زبان زندہ رہے گی ایسی حرکتوں سے، یاد رکھیے کہ پورا وقت گناہوں کے اندر گزر رہا ہے، پورا وقت گناہوں میں گزر رہا ہے. شعر شاعری سے زبان باقی نہیں رہتی ہے. زبان کو تو باضابطہ سیکھیے اور سکھائیے. اور اردو زبان پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ علماء نے تجوید کی کتابیں لکھی اردو میں، تفسیریں بہترین ہیں، فقہ ہے، حدیث ہے. ہندوستان کے علماء نے دین کی جو خدمت کی ہے بعض پہلوؤں سے عرب عالموں سے زیادہ کی ہے.
اور ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے جو اردو نہیں جانتے اور ہماری علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. یہ زبان کی بات چل رہی تھی. آگے چلیے تو کہا گیا کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ ایک ذکر ہے اور واضح قرآن مجید ہے. یہ